حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت بھی بخشی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب میں آیا کہ وہ دریا نیل کے برابر میں بیٹھا ہے اور وہ اس کے آنکھوں کے آگے سوکھتے سوکھتے بالکل مٹی بن جاتا ہے۔ پھر اس میں سے 7 تگڑی گائیں، جن کے بعد 7 کمزور گائیں نکلتی ہیں، اور وہ 7 کمزور گائیں ان 7 تگڑی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کے بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے اور پریشانی میں وہ یہ خواب اپنے لوگوں کو بتاتا ہے۔ وہ لوگ اس خواب کو مذاق میں یہ کہہ کے اڑا دیتے ہیں کہ بادشاہ صاحب اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ خواب جب بادشاہ کے ایک نوکر تک پہنچا تو اس کو حضرت یوسف کا خیال آیا۔ پھر اس نوکر نے بادشاہ کو حضرت یوسف کے بارے میں بتایا، جس پر بادشاہ نے نوکر کو حضرت یوسف کے پاس اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے بھیج دیا۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے کچھ یوں بتائی: 7 سال اس ملک میں خوشحالی آئے گی، لیکن اگلے 7 سال بہت سخت ہوں گے۔ خوشحالی میں اگے اناج کو بچا کے مشکل وقتوں کے لیے سنبھال لینا۔ اور یہاں سے تکافل کا کانسیپٹ سامنے آیا۔ بیماری، ایکسیڈنٹ، گھر یا کاروبار میں چوری ہو جانا یا آگ لگ جانا، ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں جن میں انسانی جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں اللہ پہ توکل کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اپنانا بھی شریعت سے ثابت ہے۔ تکافل کی ورکنگ کا کانسیپٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، آئیں سمجھاتا ہوں۔ سمجھیں ایک سوسائٹی میں 100 فیملیز آپس میں مل جل کر رہتی ہیں، بیماری کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایک دن سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ سب تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے برے وقت کے لیے وقف کر دیں گے، جس کو جب ضرورت ہو اپنے لیے استعمال کر لے۔ تو اس میں تکافل کیسے کام کرتا ہے؟ سنیں، حصے دار اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا مال وقف کر دیتے ہیں۔ اس سب مال کی اونرشپ اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک وکیل کو اس پر عائد کر دیتے ہیں۔ یہ وکیل اس وقف کردہ مال کو شریعت کے اصولوں پر چلتے ہوئے بزنسز پر لگاتا ہے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وکیل کی فیس بھی اس مال سے ہی نکلتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر یہی وکیل حصے دار کو اس مال میں سے کمپنسیشن دے دیتا ہے۔ اب تو سمجھ آ گئی ہوگی۔